بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین و برادران اسلام، آج مطالعہ قرآن کریم کی ہماری انشاءاللہ 10ویں نشست ہوگی، اور آج کی اس نشست میں ہم سورۃ الکہف کے متعلق چند اہم باتیں عرض کریں گے۔ اور سورۃ الکہف کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت عروج پر تھی، اور دوسری جانب سے کفار کے مظالم اور کفار کی طرف سے ایذا رسانیاں، قتل کے منصوبے یہ بھی عروج پر تھے، اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسلام لانے والے، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جس طرح سے چکی کے 2 پارٹ کے بیچ میں کوئی چیز آ جاتی ہے، اس طرح سے ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے، اور قریب قریب میں شعب ابی طالب کا زمانہ گزرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ ایک عرصے کے لیے ایک گھاٹی کے اندر محصور کر دیے گئے، بند کر دیے گئے، اور کفار نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ہر قسم کے روابط منقطع کر دیے۔ خرید فروخت کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے سخت حالات اور مشکل ترین حالات تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کام کو عروج تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین وہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سوچ رہے تھے کہ جب حالات ایسے تنگ ہو گئے کہ ان حالات میں مکہ میں گزر بسر مشکل ہو گئی، تو حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ لوگ کر رہے تھے۔ تو ایسے حالات کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ٹھیک ان حالات کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور گزشتہ اقوام اور گزشتہ زمانوں کے کچھ قصے اللہ پاک نے اس میں ذکر فرمائے، اور ان قصوں کی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ماحول کے ساتھ بڑی گہری مناسبت تھی۔ ایک مناسبت تو اصحاب کہف کے قصے کی یہ تھی، چونکہ اس میں اصحاب کہف کا قصہ آتا ہے۔ اصحاب کہف کا ایک قصہ ہے، دوسرا قصہ وہ شخص جس کے 2 باغ تھے اس کا قصہ ہے، اور تیسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور چوتھا قصہ ذوالقرنین کا ہے۔ تو ان میں سے پہلا جو قصہ ہے، اس قصے کی بڑی اہم مناسبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماحول کے ساتھ کہ اصحاب کہف نے بھی
اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور اپنے ایمان کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنی برادری، اپنا کنبہ، اپنا علاقہ، اپنا مسکن، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایمان کے تحفظ کے لیے جا کے غار میں انہوں نے پناہ لی۔ تو شیب ابی طالب کے ساتھ مناسبت یہ بھی ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محصور ہوئے اور بند کر دیا گیا، اور اصحاب کہف بھی ایک غار کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ اور اسی طرح سے ہجرت، جگہ چھوڑنا، اپنا ملک چھوڑنا، وطن چھوڑنا دین کی سربلندی کے لیے، یہ بھی مناسبت تھی کہ انہوں نے بھی اپنا علاقہ چھوڑا، اصحاب کہف نے، انہوں نے بھی اپنا علاقہ چھوڑا اور اپنا وطن چھوڑا، اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک کنارہ میں ہو گئے اور اللہ پاک کی بندگی کو بجا لانے لگے۔ تو یہ بھی گویا کہ ایک بہت بڑی اہم مناسبت ہے۔ اور تیسری مناسبت کہ جب ماحول کسی جگہ پر ناخوشگوار ہوتا ہے اور دین پر چلنا وہاں ممکن نہیں رہتا، تو صاحب حق، جس آدمی کو اللہ پاک نے حق کا علم دے رکھا ہے، وہ اس رنگ میں نہیں رنگتا بلکہ ان کے خلاف کھلی بغاوت کیا کرتا ہے، جیسے کہ اصحاب کہف نے کی۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے یہ تربیت کی گئی ہے کہ اس حال میں مکے والوں کے ساتھ رہتے ہوئے اگر آپ کے لیے دین پر عمل مشکل ہے تو آپ ہجرت بھی کر سکتے ہیں، آپ پر مصائب بھی آئیں گے، لیکن اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اسی ماحول میں آپ رنگے جائیں۔ آپ دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی نرمی اختیار کریں، ضروریات دین میں سے کوئی بھی چیز آپ چھوڑیں، اس کی قطعاً آپ کو اجازت نہیں۔ تو یہ بڑی اہم مناسبتیں تھیں اس ماحول کے ساتھ سورۃ الکہف کی، اس لیے اس ماحول کے اندر سورۃ الکہف جب نازل ہوئی تو اس کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہمتیں اور بڑھی اور دین پر اور مزید استقامت اور پختگی انہیں نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی جمعے کے دن تلاوت کی ترغیب دی اور روزانہ بھی پڑھنے کی، ابتدائی 10 آیات کو روزانہ تلاوت کرنے کی بھی ترغیب دی، اور فتنہ دجال سے حفاظت کی اس میں نشاندہی کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور، جو آدمی سورۃ الکہف کو جمعے والے دن تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا، 2 جمعوں کے بیچ میں اللہ اس کو نور عطا کرے گا۔ اور یہ نور کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی اللہ اسے صلاحیت دے گا کہ وہ حق کو حق سمجھ سکے گا، باطل کو باطل سمجھ سکے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من حفظ عشرات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے اور ان کو بطور ورد کے پڑھتا رہے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ارشاد فرمایا، من قرأ العشر الآخرۃ عصم من فتنۃ الدجال، جو آخری 10 آیات کو پڑھے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ادنا سے ادنا درجہ یہ بتایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 3 آیات بھی پڑھ لیں، بطور ورد کے روزانہ پڑھتا رہے گا، وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دجال کو دیکھے تو اس وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، دجال کا فتنہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو باتیں تھیں وہ جو فضائل سے متعلق آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اس صورت کا بہت خاص اور گہرا تعلق ہے دجال کے فتنے سے حفاظت کے ساتھ، بہت گہرا تعلق ہے۔ اب اس کے بعد دجال کا فتنہ کیا ہے، اس کے متعلق بھی ذہن نشین فرما لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا عظیم، اتنا بڑا کوئی اور فتنہ نہیں آیا اور نہ آئے گا جتنا بڑا دجال کا فتنہ ہے۔
اور پھر یوں ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، متنبہ کیا اور ڈرایا، اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے آگاہ کرتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں۔ اس قدر ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے کے متعلق معلومات آپ نے ارشاد فرمائیں، اور اس قدر آپ نے نشاندہی کر دی کہ یوں لگا کہ یہ جھاڑیوں سے نکل کے آ رہا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دجال کی شخصیت اور اس کی عادات اور اس کی صفات اور اس کے متعلق تمام تر معلومات آپ نے دے دی، تاکہ کوئی شخص کسی بھی طرح سے گمراہ نہ ہو سکے۔ آپ نے گمراہی کے بچنے کے تمام اسباب آپ نے پیدا کر دی، ساری باتیں آپ نے ذکر فرما دی۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس کے ماتھے پر کافارہ، کافر لکھا ہوا ہوگا، ہر مومن اس کو پہچان لے گا، لیکن پھر بھی وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس فتنے سے بچنا آسان نہیں ہوگا۔ اور یوں ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جب چاہے گا وہ بارش برسا لے گا، جس کو چاہے گا وہ رزق دے گا، جس کو چاہے گا وہ موت دے دے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک اسے زندہ کرنے کا بھی اختیار دے گا۔ اور اگر ایک آدمی کہے گا کہ ہاں میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، آپ میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤ، تو اس کے ساتھ شیطانی اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ شیطان ماں باپ کی شکل میں سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے میں تیرا باپ ہوں، عورت کہے گی میں تیری ماں ہوں، جبکہ وہ حقیقت یہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس آگ ہوگی اور جنت ہوگی، اور جو اس کی آگ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ خدائی دعویٰ کرے گا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور سمجھ لو اچھی طرح سے کہ تمہارا پروردگار اعور اور کانا نہیں ہے، اور وہ کانا ہوگا، وہ ایک آنکھ اس کی دبی ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، اور یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سواری، اس کا گدھا 40 دن کے اندر پوری دنیا میں گھوم جائے گا، بستی بستی، قریہ قریہ وہ پھر جائے گا، کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا جہاں وہ نہ پہنچے، اپنا فتنہ پھیلانے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے ہر جگہ تک پہنچے گا۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ فرمایا اور آپ علیہ السلام نے آگاہ فرمایا۔ اب یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس صورت کی کیا مناسبت ہے، اس فتنے سے حفاظت کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی، اس صورت کے پڑھنے اس کی تاکید فرمائی، اور یہ بتایا کہ جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا، ابتدائی 10 آیات، آخری 10 آیات، شروع کی کم از کم 3 آیات تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے۔ پہلی بات کہ دجال کا مطلب کیا ہے، ہم پہلے مطلب پر بات کرتے ہیں، معنی اس کا کیا ہے۔ دجال دجل سے ہے، اور دجل کہتے ہیں دھوکے کو، فریب کو، ملمع سازی کو۔ ایک آدمی، اہل لغت نے لکھا ہے کہ لوہے کی تلوار لیتا ہے اور اس پر سونے کا پانی چڑھا لیتا ہے اور اس کو سونے کی ظاہر کرتا ہے، اندر دھات کچھ اور ہے، باہر کچھ اور اس نے ظاہر کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دجل، ملمع سازی کرنا۔ حقیقت چیز کی کچھ اور ہے، ظاہر نظر کچھ اور آ رہا ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، تو یہ دجل ہے۔ تو اب اسی طرح سے دیکھیں، اس کی جو آگ ہوگی وہ دیکھنے میں تو آگ ہے، حقیقت میں آگ نہیں ہے۔ اس کی جو جنت ہوگی دیکھنے میں تو جنت ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت نہیں ہے، وہ دوزخ ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے عروج کے ساتھ، مکمل جدید ٹیکنالوجی اور آسائشوں کا عروج ہوگا، اور ان تمام کے تمام آلات کو، ان تمام کی تمام اشیاء کو وہ استعمال کرتے ہوئے دجال اپنے فتنوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔
اور اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کے لیے چھوٹے چھوٹے فتنے ہوتے رہیں گے، لیکن یہ فتنہ عظیمہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور یہ کلیدی حیثیت اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ قیادت کرے گا، پھر خدائی دعویٰ کرے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے چھوٹے چھوٹے فتنے ایسے ہوں گے، ایسے مدعیان نبوت بھی پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کریں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے، تو جو آئے گا وہ دجل ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب اور جھوٹا ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہر مدعی نبوت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دجال بھی کہا جاتا ہے، دجل سے ہے، فریب سے ہے، اور اس کو مسیح بھی کہتے ہیں، مسیح دجال، پوری دنیا کے اندر سیر کرنے والا، گھوم جائے گا پوری دنیا کے اندر۔ تو اب بات یہ عرض کرتے ہیں کہ اس سورت کا موضوع اگر آپ ذہن نشین فرما لیں تو آپ کو فتنہ دجال سمجھ میں آ جائے گا، کیا مناسبت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا سورۃ الکہف کا جو موضوع ہے، ایمان اور مادیت کے درمیان میں معرکہ اور جنگ، ایمان اور مادی اسباب کے درمیان میں ایک معرکہ، مادی اسباب کی یلغار ہوگی، لوگ ان مادی اسباب پر بھروسہ کر کے ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ جو شخص ایمان پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں غلبہ اور عزت عطا کرے گا۔ تو یہ کشمکش ہے ایمان اور مادی اسباب کی، یہ اس کے اندر بیان کیا گیا، اور چونکہ دجال بھی یہی حرکت آگے کرے گا کہ مادی اسباب اتنے لے کر آئے گا، بارش ایک ظاہری مادی سبب ہے، مال و دولت ایک مادی سبب ہے، زمین کو حکم کرے گا وہ غلہ اگانا شروع کر دے گی، ایک مادی سبب ہے، اور دوسری طرف ایمان ہے، ماں باپ اس کے زندہ ہو رہے ہیں ایک شخص کے، مادی سبب یہ نظر آ رہا ہے اس کو لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو ان اسباب کو دیکھتے ہوئے، ان اسباب کے ہوتے ہوئے اپنا ایمان بچانا، یہ بہت اعلیٰ ظرف کی بات ہوگی۔ تو اس کا موضوع کیا ہوا؟ ایمان اور مادی اسباب کے درمیان میں ایک معرکہ، ایک لڑائی اور جنگ، کشمکش، سخت کشمکش۔ اب جو چار قصے ہیں، چار واقعات ہیں، ان چاروں کے چاروں واقعات کا ان مادی اسباب سے بڑا گہرا تعلق ہے، چاروں اسباب کا، چاروں قصوں کا۔ اب ہم آتے ہیں پہلے قصے کی طرف۔ اچھا، اب یہاں ایک بحث اور ہے کہ دجال کب آئے گا، کہاں سے آئے گا، کون ہوگا، اس وقت ہم اس پر بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ اس وقت ہمارا یہ موضوع ہے کہ یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین فتنہ ہوگا، اور وہ ایک مستقل بحث ہے اور مستقل ایک موضوع ہے، اس پر علماء کی بڑی کتابیں موجود ہیں اور مفسرین نے بھی بہت کچھ اس میں لکھا ہے، لیکن مجھے اس وقت وہ عرض نہیں کرنا ہے، مجھے صرف یہ اس فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی جو تلقین کی گئی ہے، اس لیے سورۃ الکہف میں کیا مضامین ہیں، مجھے ان مضامین کو اس وقت ذکر کرنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکہف کا آغاز جو ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ عجیب بات ہے کہ یہ آغاز جو ہو رہا ہے سورۃ الکہف کا، اللہ کی حمد سے آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ الانعام، اس کے بعد سورۃ الکہف اور سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 5 صورتیں تسلسل کے ساتھ جو ہیں یہ الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ 4 مضامین بڑے اہم، سورۃ الفاتحہ سے پہلا مضمون، پھر دوسرا مضمون آ جاتا ہے سورۃ الانعام سے، پھر تیسرا سورۃ الکہف سے، اور پھر چوتھا مضمون سورہ سبا سے آتا ہے۔ یہ 4 مضامین قرآن کے جو ہوتے ہیں، 4 مضامین کو قرآن بہت کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یہ 4 مضامین کے لیے 4 خطبے کہہ لیجئے، ایمان باللہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسل اور ایمان بالآخرہ، یہ 4 مضامین۔ تو یہ 4 مضامین سورہ سبا تک ہے، اسی چوتھے مضمون کی آگے وضاحت اور تفصیل ہے سورہ فاطر میں، اس لیے اس کو بھی ضمن میں الحمد سے شروع کیا گیا ہے، گویا کہ یہ 4 مستقل خطبے ہیں۔ اور یہاں جو ہے سورۃ الکہف یہ ایمان بالکتاب کو بیان کرتی ہے، اس لیے آغاز ہی سے آیا ہے
الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے نبی پر کتاب کو اتارا ہے، جس نے اپنے رسول پر کتاب کو اتارا ہے۔ تو ایمان بالکتاب بنیاد ہے۔ اور پھر کتاب کے دو مقاصد یہاں پر سمجھائے۔ ایک مقصد قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔ قیماً، یہ ایسی کتاب اللہ پاک نے اتاری ہے جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ کیوں اتارا؟ تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے سے ڈرائیں، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ خوشخبریاں سنائیں۔ تو یہ انزال کتب، کتاب کے نازل ہونے کا مقصد دو مقاصد سمجھائے، انذار، تبشیر، ڈرانا، خوشخبریاں سنانا۔ اور یہاں جو لفظ ہے قیما لینذر بأسا شدیدا، تاکہ بہت بڑے عذاب سے ڈرائے۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا بأسا شدیدا، ایک بڑے فتنے سے ڈرائیں۔ اور بڑے فتنے سے اگر ہے تو بعض نے کہا کہ یہیں سے دجال کے فتنے کی طرف اشارہ ہے، بڑا فتنہ۔ قرآن میں ویسے لفظ بأس جہاں پر آتا ہے تو بأس سے مراد جنگ ہوتی ہے، اور بأسا جب جمع استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد پھر فقر و فاقے، تنگی، مالی تنگیوں کو کہا جاتا ہے۔ لیکن بأس عام طور پر قرآن میں استعمال ہوتا ہے، جنگ کے معنی میں آیا ہے۔ اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، خوب جنگجو قوم، بأس شدید، اولی بأس شدید، جنگ والے۔ تو بأس کا اطلاق جنگ پر بھی ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ عذاب شدید جو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اور اگر فتنہ عظیمہ ہے، بڑا فتنہ، تو بھی کوئی بات نہیں، کوئی بعید بات نہیں ہے، بڑا فتنہ یقیناً دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور یہ فتنہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کی سخت اور کڑی آزمائش کے لیے ہوگا۔ لیکن بہرحال وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو خوشخبریاں ہیں، اس وقت بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یعملون الصالحات، وہ اعمال صالحہ اگر کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو اجر حسنہ، بڑا اجر ملے گا۔ اب یہاں الفاظ میں آپ غور کریں اور اس فتنے کی طرف کیسے اشارہ ہو رہا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا اظہار فرمایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا گرد و نواح میں مکہ کے آس پاس بھی ہونے لگا، یہاں تک کہ یثرب جو بعد میں مدینہ منورہ بنا، وہاں رہنے والے کچھ یہود آباد تھے، اور مشرکین مکہ، عرب والے، مکہ والے، وہ ان کے پاس بھی آتے جاتے رہتے تھے، ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ تم لوگ اہل کتاب ہو، ہمارے پاس ایک شخص آیا ہے، نبی بن کر آیا ہے۔ اور ان کے بھی، یثرب والوں کے بھی وہاں یہود آباد تھے، ان کے بھی ہر وقت کان کھڑے رہتے تھے، انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان آئے گا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں احساس تھا کہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہوگا، وہ بنو اسماعیل سے آئے گا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ایک دم بگڑ گئے، اور حسد کھا گیا ان کو کہ یہ ہمارے خاندان کا کیوں نہیں آیا۔ تو یہودیوں نے مشرکین کو کہا کہ آپ ان سے سوالات کیجئے، اگر یہ واقعتاً رسول ہوا تو یہ جواب دے دے گا، اور اگر نہیں ہوا تو نہیں جواب دے گا۔ چنانچہ کیا سوال کا، ایک پوچھے روح کیا چیز ہوتی ہے، دوسرا سوال پوچھے کہ اصحاب کہف کون تھے، تیسرا سوال یہ پوچھے کہ ذوالقرنین کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔ تو یہ ایک تو روح کا سوال اور دو تاریخی بڑے اہم سوال تھے، اور یہ دونوں کی دونوں بلکہ تینوں باتیں اہل کتاب جانتے تھے۔ وہ روح کی حقیقت بھی جانتے تھے، روح کے متعلق تورات و انجیل میں کیا آ چکا ہے، اور وہ ذوالقرنین کے متعلق بھی جانتے تھے، اصحاب کہف کے متعلق بھی جانتے تھے، اچھی تفصیلی معلومات وہ رکھتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سوال بھجوائے کہ یہ سوال جا کے ان سے پوچھیں۔ تو روح کا جواب آ گیا سورہ بنی اسرائیل میں، اس سے پہلے والی صورت ہے، اور جو باقی دو جواب تھے اصحاب کہف کون ہیں اور اسی طرح سے ذوالقرنین کا کیا قصہ اور قضیہ ہے، وہ دو جواب تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ تو اب یہاں جو الفاظ ہیں، ان الفاظ پر آپ غور فرمائیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس دنیا کو جو ہم نے زیب و زینت دی ہے، اس کو حسن و جمال دیا ہے، اگنے والے نباتات، یہاں کے پانی، یہاں کی آبشاریں، یہاں کے آسمان سے برسنے والے بادل، اور زمین سے اگنے والے قسمہ قسم کے نباتات، اور تمہارے محلات اور تمہارے بنگلے اور تمہاری کوٹھیاں، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کیوں پیدا کی ہیں؟ زینتاً، یہ زینت ہے، یہ زینت ہے، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔
اور فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ سب کچھ کو ہم سیدھا چٹیل میدان بنا دیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی یہ سب پہاڑ، یہ سب سبزے سب تباہ ہو جائیں گے، سیدھا چٹیل میدان بن جائے گا۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر دجال کے پاس یہ طاقت ہے تو تمہارے پروردگار کے پاس اس سے بڑی طاقت ہے۔ اور جس طرح سے دجالی فتنہ وہ ظاہری چیزوں کو لے کر آئے گا اور ظاہری چیزوں کو آ کر پیش کرے گا، مادی اسباب کو لے کر آئے گا، سمجھ لینا کہ یہ مادی اسباب یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں، یہ کوئی حقائق نہیں ہیں۔ اللہ کیوں مادی اسباب تو نے دیے ہیں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ابتلاء اور آزمائش ہے، تمہارے امتحان کا ایک کڑا، تمہارے ایمان کا ایک کڑا امتحان ہوگا اس وقت۔ لہٰذا ان چیزوں کو دیکھ کر تم دجالی فتنے میں نہ مت پڑ جانا۔ اور آج بھی تم دنیا کی ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر اور دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر اور دنیا کی آسائشوں اور نمائشوں کو دیکھ کر کہیں ایمان کو مت چھوڑ بیٹھنا۔ بلکہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں انہوں نے تو لکھا ہے کہ دجالی فتنے کے ساتھ اس صورت کی جو مناسبت ہے، انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ دجالی جو فتنے ہوں گے ان فتنوں کے اندر دو باتیں ہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں یہ دجالی نہیں، یہ حماری فتنہ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ حماری فتنہ، گدھے کا فتنہ۔ گدھے کو ہمیشہ دو ہی سوچیں رہتی ہیں، ایک اس کا پیٹ، ایک اس کی شہوت۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، مادہ پرستی کا ایسا دور آ جائے گا کہ ہر آدمی اپنی پیٹ کے خاطر دوسرے کو تباہ کرے گا۔ کمیونزم کا فتنہ یہی تو ہے، کمزور طبقے کو، مزدور طبقے کو دبانا، غرق کرنا اسے۔ اور دوسرا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی کی عزت کا خیال نہ رکھنا اور کھلے عام اس کو ترویج دینا، اس کو قانونی حیثیت دینا۔ تو فرمایا کرتے تھے یہ حماری فتنہ ہے، گدھے کا فتنہ ہے۔ اور فرمایا کہ دجال آ کر انہی دونوں چیزوں پر کام کرے گا۔ اس سے پہلے یہ سارے فتنے رونما ہو چکے ہوں گے اور وہ اس کے پاس ان دو چیزوں کی کلیدی حیثیت اور طاقت اور سرداری قوت اس کے پاس ہوگی۔ اللہ پاک اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب ایمان والوں کو ایک قصہ سنایا اصحاب کہف کا کہ دیکھو اصحاب کہف بھی اپنے زمانے میں ایک بدترین فتنہ تھا۔ اس وقت کا ایک بادشاہ تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 300 سال پہلے کی بات ہے، 300 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مفسرین نے اسی بات کو نقل کیا ہے۔ اور اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور یہ دقیانوسی آج بھی لوگ کہتے ہیں، کسی دین والے کی نسبت جب کسی کی طرف کرتے ہیں پرانی بات کی طرف تو اس کو دقیانوسی لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، تو اس کا نام تھا دقیانوس۔ تو یہ جو بادشاہ تھا اس نے سرکاری طور پر پوری کی پوری اپنی قوم کو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا کہا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اپنے سامنے سجدہ کرایا کرتا تھا، اور جو نہ کرے، اس کی بات جو نہ مانے، اس پر جبر، تشدد، ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا۔ تو چند جوان ایسے تھے کہ جنہوں نے بادشاہ کے سامنے یا بادشاہ کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور قرآن مجید اس وقت کا نقشہ یوں کھینچتا ہے اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کے بعد ہے نحن نقص علیک، اجمال پہلے ذکر فرمایا پھر تفصیل آئی، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ وہ چند جوان تھے۔ یہ جوان کا لفظ جو کہا، یہ جوان امت کا بہت بڑا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ جوان کسی قوم اور کسی تہذیب اور کسی ملک کا رخ بھی پھیر دیا کرتے ہیں اگر جوانوں کی صحیح تربیت ہو جائے تو۔ اس لیے فتیۃ کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ چند جوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے پروردگار پر انہوں نے ایمان لایا، اور اس وقت کے اس ظالم اور جابر بادشاہ کا ڈٹ کے انہوں نے مقابلہ کیا، کھڑے ہو گئے۔ اور
حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ وقت کا کوئی بھی فرعون ہو جو خدائی قانون کے خلاف کرے، کھلم کھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے خلاف وہ فیصلے کرے، تو نوجوان قوم اور پوری قوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرے۔ اور فرمایا یہ صورت ایسے ظالموں اور ایسے جابروں اور ایسے سرکشوں کے خلاف بغاوت سکھاتی ہے، بغاوت سکھاتی ہے کہ آدمی کو حق کے مقابلے میں ڈٹنا چاہیے۔ ایک شخص اللہ کا باغی ہے تو اللہ کے باغی کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ کلمۃ حق، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے افضل اور سب سے بہترین جہاد کسی جابر اور ظالم کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وزدناہم ھدی، جب وہ ایمان لائے ڈٹ گئے تو اللہ پاک نے پہلا انعام دیا وزدناہم ھدی، اللہ نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ نمبر 2 وربطنا علی قلوبہم، ایمان میں استقامت، دل میں ایمان پختہ اور بیٹھتا چلا گیا، اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہر مشکل سے مشکل چیز کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا۔ اور پھر دوبارہ قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا، اب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں، انہوں نے برملا یہ اعلان کر دیا ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کر سکتے، کسی کی بندگی نہیں کر سکتے۔ بعض مفسرین لکھا ہے کہ یہ اس وقت کے جو ارباب اقتدار لوگ تھے، بادشاہ کے وزراء تھے، وزراء کی اولادیں تھیں، ساری صاحب حیثیت لوگ تھے، ایک دم سے بادشاہ ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا یا ان کو جیل بھیج دیتا، ان کو قتل کراتا تو بغاوت پیدا ہو جاتی، اس لیے بادشاہ نے انہیں سوچنے کا موقع دیا، کہا تمہیں مہلت ہے کل تک، اور اگر تم اپنی اس روش سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب یہ بات ہوئی تو اب انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب ایسے حالات ہیں تو ہمیں اپنا ایمان بچانا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کفر کے ساتھ ہم لڑ بھی نہیں سکتے اور ہم کسی قسم کا ٹکراؤ بھی نہیں کر سکتے، ہم طاقت میں حیثیت میں کمزور ہیں، ہم تو چند لوگ ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنا ایمان تو کم از کم بچانا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں ایسا حال اگر آ جائے کہ انسان کے لیے ٹکرانا دشوار ہو جائے تو کم از کم اپنا ایمان تو بچا لینا چاہیے۔ تو اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا کو معبود بنائے رکھا ہے، کوئی دلیل بھی ہے نہیں، اور یہ اللہ پر ساتھ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب آپ اس ماحول کو ناپسند کرتے ہو، اس سوسائٹی کو ناپسند کرتے ہو، ان کو برا جانتے ہو اور ان کے بتوں کو بھی تم برا جانتے ہو، تو واحد حال یہ ہے کہ کسی غار میں جا کر پناہ لے لیں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، امید ہے ہمارا پروردگار ہمارے لیے کوئی وہاں سے راستہ نکالے گا، شاید ملک بہتر ہو جائے، شاید حالات سدھر جائیں تو ہم واپس آ جائیں گے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ پاک تمہارے معاملے کو آسان کر دے گا۔ چنانچہ یہ بعض نے لکھا ہے کہ یہ متفرق تھے اور ایک جگہ جا کر جمع ہوئے، لیکن جب جمع ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال نہیں کیا، اس لیے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات واضح ہو جائے، کھل جائے بادشاہ پر اور پھر ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ پھر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھے، تو پھر بعد میں جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ہم لوگ وہ ہیں کہ جو بادشاہ کے اس نظام سے، اس کفریہ نظام سے اور اس کفریہ معاشرے سے ہم نے بغاوت کی ہے اور ہم علیحدہ ہو کے آئے ہیں، اب ہمیں الگ ہو کے اپنے رب کی بندگی کرنی۔ چنانچہ غار میں جا کے پناہ لی۔ تو جب ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنا ملک وطن سب کچھ چھوڑتا ہے اور اس برے ماحول سے اپنے آپ کو نکالتا ہے تو رب اسباب کیسے بناتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی تو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اللہ پاک نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے ان کے کانوں پر نیند کو مسلط کر دیا، ان پر نیند کو ایسا ڈال دیا کہ وہ سوئے رہ گئے۔ اور اب جب سویا ہوا ایک آدمی ہے تو اس کو جینے کے لیے دنیا کے نظام کی بھی اسے ضرورت ہے، اور دنیا کے زندگی سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، سورج جب روزانہ طلوع ہوتا ان کی غار کے اندر دھوپ پڑتی تھی،
لیکن براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، سورج جب طلوع ہوتا تو دائیں طرف سے کتراتا ہوا نکل جاتا، اور غروب ہوتا تو بائیں جانب سے کتراتا ہوا نکل جاتا۔ ان پر براہ راست دھوپ کے اثرات نہیں پڑتے تھے۔ پتہ چلا پورا نظام شمسی ان کی حمایت میں ہو گیا۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اگر مادی چیزیں تمہارے پاس ہیں، تو اگر تم ایمان کو برقرار رکھو گے، اگر دجالی طاقتیں دنیا کے اندر ہیں اور تم ایمان کو برقرار رکھو گے، تو آسمان کا سارا نظام تمہاری حمایت میں ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھائیے بات۔ اور عجیب بات یہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، قرآن یہ کہتا ہے کہ غار اتنی کشادہ تھی کہ سامنے سے راستہ گزر رہا ہے، اور اگر آدمی وہاں یوں جھانک کے دیکھے تو نظر آ سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے غیبی ایسا انتظام کیا کہ ان کی اس شکل، ان کی حیت کو ایسا اللہ نے رعبدار کر دیا کہ کوئی وہاں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ فرمایا کہ ایسی کیفیت تھی لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو رعب کے مارے، دبدبے کے مارے آپ پیچھے بھاگتے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ان کی ہم کروٹوں کو بدلتے رہتے تھے، اور یہ کروٹوں کا بدلنا اس لیے تھا کہ اگر ایک ہی کروٹ پر انسان سویا رہے تو کیڑے پڑ جائیں گے، جسم خراب ہو جائے گا، اس لیے کروٹیں بھی بدلتے رہے، ہوائیں بھی ان کو لگتی رہیں، جسموں کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہی۔ اللہ پاک کا نظام تھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتے کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، چونکہ یہ 6 لوگ تھے اور ایک 7واں راستے میں چرواہا مل گیا تھا، اس کا کتا تھا۔ بہت انہوں نے کوشش کی کتے کو دھتکارنے کی، لیکن وہ ساتھ رہا، اور وہ ان کی چوکھٹ پر وہاں اپنے بازوؤں کو سامنے پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا، وہ بھی اسی طرح سے تھا۔ تو اب اس کے بعد 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ کچھ وقت تک تو وہاں ایسا رہا کہ شہر سے آ کے چھپ چھپا کر اپنا کھانا لے جاتے اور استعمال کرتے، لیکن اللہ نے جب نیند طاری کر دی تو پھر 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ 300 سال اور مزید 9، تو اگر آپ قمری حساب لگائیں گے تو 309 بنتے ہیں، اور اگر آپ شمسی حساب لگائیں گے تو 300 بنیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَازْدَادُوا تِسْعًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300، 300 سال رہے، وَازْدَادُوا تِسْعًا، مزید 9 سال۔ تو اس کا حساب یہی بنتا ہے کہ اگر آپ شمسی حساب لگائیں گے تو 300 بنیں گے، اور اگر آپ قمری لگائیں گے تو پھر 300 مزید 9 سال بن جائیں گے۔ تو جب بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد بھوک محسوس کی، ایک دوسرے سے کہا کہ جاؤ بھائی کوئی کھانا وانا لے کے آؤ، اور یہاں الفاظ دیکھو، غور کرو، فَلْيَأْتِكُمْ، جاؤ، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ایک آدمی کو بھیجو جا کے بازار سے کھانا لے کے آئے، لیکن پاکیزہ کھانا۔ یہ ایماندار کے لیے پاکیزہ کھانا ضروری ہے، وہ ظاہری لذتوں کو نہ دیکھے، وہ اپنا پیٹ بھرے، اپنا ایمان بچائے۔ پاکیزہ کھانا تلاش کر کے لانا، صاف ستھرا لے کے آنا، ورنہ ہماری عبادات متاثر ہو جائیں گی۔ اور نرمی سے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شور شرابہ کرو اور لوگ مطلع ہو جائیں۔ تو اس طرح سے جب وہ آیا بازار میں تو اس کے ہاتھ میں جو سکے تھے، وہ سکے تو بہت قدیم تھے۔ دکاندار نے دیکھا کہ یہ سکے، یہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں سے لائے ہو تم؟ اپنے پاس سے لایا ہوں۔ بھائی یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں۔ تو پھر وہ حقیقت کھل گئی ان پر، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اب پورا ماحول بدل چکا تھا، ایک نیک عادل انسان تھا، ایک نیک سوسائٹی، نیک معاشرہ ہو گیا تھا۔ تو ان سب لوگوں کو پتہ چلا۔ اچھا، ادھر یہ خبر مشہور بھی تھی، 300 سال اگرچہ اس کو گزر گئے، لیکن بچہ جانتا تھا، ماؤں کی زبانوں پر اس قصے کا تذکرہ ہوتا تھا اپنے بچوں کے سامنے کہ ایک زمانہ پہلے کی بات ہے، اس طرح سے چند لوگ تھے، آج تک ان کا پتہ ہے ہی نہیں کہاں چلے گئے۔ تو آج پتہ چل گیا، وہ کھل گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ سامنے آ گئے۔ تو بہرحال اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اب ساری ابحاث کو میں چھوڑتا ہوں، ان کی تعداد جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب 5 تھے، چھٹا کتا تھا، کچھ کہیں گے 3 تھے، چوتھا کتا تھا، یہ بے تکی باتیں ہیں، اور کچھ یہ کہیں گے کہ 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ یہی صحیح قول ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ مادی اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے، بجا لاتے ہوئے، اللہ کی ذات عالی پر کہیں توکل اور بھروسہ نہ چھوڑ دینا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا،
کل کے کام کے متعلق کوئی بھی بات تمہیں کہنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، سارے اسباب تمہارے پاس موجود ہیں۔ کل میں ایک سفر کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس سارے سفر کے اسباب موجود ہیں، اچھی سے اچھی سواری ہے، اچھا سا اچھا میرے پاس مال ہے، اچھی سے اچھے زیادہ راہ میرے پاس موجود ہے، سارے اسباب ہیں، تو میں کیا کہوں میں کل سفر پہ جا رہا ہوں؟ نہ، میں انشاءاللہ کل سفر پہ جا رہا ہوں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اسباب پر نہ بھروسہ کرو۔ تو مادی اشیاء پر بھروسہ نہ کرو، اللہ کی ذات عالی پر ایماندار آدمی بھروسہ کیا کرتا ہے، یہ سبق سمجھایا یہاں پر۔ اور اسباب کا راستہ اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن ایمان کا راستہ کیسے اختیار کریں گے، اللہ کی ذات عالی پر توکل کا کیا راستہ ہے وہ سمجھایا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، یہ کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کی ذات عالی پر بھروسے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اور نمبر 2، اچھی صحبت، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کے پاس آپ بیٹھیں، ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں، اس سے کیا ہوگا؟ ایمانی ترقی ہوگی۔ ایک طرف مادی اسباب اور ایک طرف ایمانی اسباب، ایمانی اسباب میں ترقی یہاں سے آئے گی، مادی اسباب کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مبتلا ہو کر ایمانی اسباب کو چھوڑ دو۔ اور خیال رکھنا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، بری صحبت سے بچنا ورنہ مادی اسباب کی طرف تم چلتے چلے جاؤ گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا اس کی اطاعت مت کرنا، اس کی اطاعت مت کرنا، اس شخص کی اطاعت مت کرنا، ورنہ وہ مادی اسباب کی طرف تمہیں لے جائے گا اور تم اپنا ایمان کو چھوڑ دو گے۔ تو یہ پہلا قصہ، اس کا بہت اختصار کے ساتھ ہم نے اس کو ذکر کیا ہے، اصحاب کہف کا قصہ، اور اس قصے کی مناسبت مادی دجالی فتنوں کے ساتھ ہے کہ دجالی فتنے آئیں گے، تمہیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کریے گا۔ اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اگر آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے چھوڑنا ہے، اپنا گھر بار، اپنی اولاد بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑے یہ قربان کرنا ہے، کہ شاید وہ تمہارے سامنے آئے گا دجالی فتنہ اور تم سے یہ کہے گا میں تمہارے سامنے تمہارا مرا ہوا بیٹا حاضر کر کے لاتا ہوں، تمہاری بیوی سامنے لے کے آتا ہوں زندہ کر کے لے آتا ہوں، تمہارے ماں باپ زندہ کر کے لے آتا ہوں، تم نے ان سب کو چھوڑنا ہے، ایمان کو اپنے ترجیح دینی، یہ سمجھا جا رہا ہے اس سے۔ اب آتے ہیں دوسرا قصہ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے آپ ان دو افراد کا قصہ بھی ذکر کیجئے جن کو ہم نے دو باغات، ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دے رکھے تھے، انگوروں کے دو باغ تھے، اور ان دو باغات کے کناریوں پر کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، کھجوروں کے درخت کی باڑیں لگی ہوئی تھیں، اور کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ دونوں کے دونوں باغات ہر سال پورا پھل دیتے، کسی قسم کی کمی نہ ہوتی، اور ان باغات کے بیچ میں خوبصورت نہریں چل رہی ہوتی تھی۔ ایک متوسط گھرانہ جو اپنے مادی اسباب، جو رزق کے معاشی اسباب تلاش کیا کرتا ہے، وہ سارا کا سارا اس شخص کے پاس موجود تھا۔ ایک متوسط شخص کیا چاہتا ہے؟ اچھی زندگی ہو میری، گھر میرا اچھا ہو، سواری میری اچھی ہو، لائف اسٹائل میرا اچھا ہونا چاہیے، اسی طرح سے جناب میری ضروریات زندگی ساری پوری ہوں۔ ایک متوسط آدمی یہ چاہتا ہے، تو اس متوسط آدمی کی جو چاہت تھی وہ ساری کی ساری اس آدمی کو فراہم تھی، وہ سب اس کو ملا ہوا تھا۔ لیکن مادہ پرست جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی سوچ صرف مادے پر ہوتی ہے، اسباب پر ہوتی ہے، مال پر ہوتی ہے، دولت پر ہوتی ہے، سمجھایا کہ ان کی بدترین اور بری سوچ کیا ہوتی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس کا ساتھی جو دوسرا جو نیک تھا، صالح تھا، وہ اس کو ہمیشہ حق کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ فقال لصاحبه ويحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، ایک دن یہ مادہ پرست انسان جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہوا تھا، یہ کہنے لگا میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے۔ گھمنڈ، غرور، تکبر۔ آج کا مادہ پرست سرمایہ دار اگر زبان سے اقرار نہ کرے لیکن تب بھی فقیر کو حقیر جاننے کا مطلب کیا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس مال ہے۔ وَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے پاس مال ہے تو میرے آس پاس بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، میری دوستی اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ، اونچے اونچے لیول سے میرے تعلقات ہیں، اگر تو نے کچھ کیا میں ایسا کر دوں گا، یہ ہوتا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، دوسرا جرم یہ تھا
کہ ہمیشہ ظلم ہی ظلم تھا اس کی زندگی میں۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتا تھا کہ میرا یقین ہے، خیال ہے کہ یہ باغ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پر کوئی فنا نہیں ہے، یہ مادی اسباب جو میرے پاس ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وما اظن الساعة قائمہ، چوتھی بات، قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے گی۔ یہ تم آخرت کی باتیں مجھے سناتا رہتا ہے، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ آج کا مسلمان سرمایہ دار انکاری تو نہیں ہے قیامت کا، لیکن عمل بھی نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے محنت بھی انسان نہیں کر رہا۔ تو یہ سبق سمجھایا جا رہا ہے، وَلَا رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر قیامت ہو بھی گئی، میں وہاں چلا بھی گیا، تو میرے لیے تو وہاں اللہ نے بڑا کچھ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں نے مال خرچ کیا ہے، غرباء کو کھلایا ہے، یہ میں نے کام کیا، اپنے سارے نیک کاموں کی فہرست گنوا دیتا ہے۔ تو کہا یہ مادہ پرست کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن ایماندار آدمی ایسا نہیں کیا کرتا۔ جس کی سوچ اور جس کا توکل اور جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس اللہ کا تو کیوں انکار کرتا ہے جس نے تمہیں ایک مٹی سے بنایا، جس نے تمہیں ایک قطرے سے بنایا، جس نے تمہیں ایک خوبصورت انسان بنایا۔ وہ اپنی حیثیت کو کبھی نہیں بھولا کرتا۔ لکنہ اللہ ربی، میرا پروردگار تو وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اس کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کر تو تو ماشاء اللہ کہا کر، اگر تو ماشاء اللہ نہیں کہے گا تو تیرا باغ نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے اور جس سے تباہی ہو سکتی ہے۔ یہ اس صورت کا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورت کی روح ہے ماشاء اللہ، اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اللہ کی مشیت، اس کو مقدم رکھو۔ ادھر بھی کہا تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کل میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ کہا کرو، اور کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا کرو۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، کوئی بات نہیں، آج میرے پاس مال تھوڑا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے، آج میرے پاس مال تھوڑا ہے اور میرے پاس خشم خدم نہیں ہے، نوکر چاکر میرے نہیں ہیں، ملازم میرے نہیں ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، اللہ پاک اس تیرے باغیچے سے زیادہ بہتر مجھے عطا کرے گا، اس دنیا میں دے گا، مجھے ایمان ہے، اور اس دنیا میں نہ دیا تو آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، اس پر مجھے ایمان ہے۔ یہ ایک ایماندار کی سوچ ہونی چاہیے، ایماندار کی سوچ ہوا کرتی ہے مادی اسباب کے مقابلے میں ایمان والا یوں کہا کیا کرتا ہے، اس کا یہ عمل ہوا کرتا ہے۔ اور اس زمانے میں عصر حاضر کے اندر بھی جس طرح سے وہ شرک کر رہا ہے، آج بھی شرک ہے۔ کیسے؟ آج اسباب کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، آج مال کو خدا بنا رکھا ہے، آج اپنے اقتدار کو خدا بنا رکھا ہے۔ اور خدا بنانے کا مطلب کیا ہوا کہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانا ہے، سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ کس کو رب بنایا انہوں نے؟ اسباب کو۔ جبکہ وہ صاحب ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ لاکنہ هو اللہ ربی، میرا رب تو اللہ ہے، میں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، میں نے مال کو رب نہیں بنایا ہے، میں نے اقتدار کو رب نہیں بنایا ہے، میں نے دنیا کی زیب و زینت کو اپنا رب نہیں سمجھا ہے۔ یہ تو سب دجالی چیزیں ہیں، یہ تو سب دجل ہے کہ دیکھنے میں کچھ ہے، حقیقت میں پیچھے کچھ ہے۔ تو بالآخر ایسا ہوا کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے آ کے باغ کو دیکھا تو وہ باغ تو سارا اس کا فنا ہوا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ باغ سارا کا سارا تباہ ہو گیا، رات آسمان سے کوئی ایسا عذاب آیا کہ سب کا سب باغ جل گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ گرا ہوا، درخت سارے گرے پڑے ہیں، اور اس وقت کہنے لگا ہائے کاش میں شرک نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن بات وہ ہے کہ اب ہاتھ سے بات نکل گئی، اب اس کے کفریہ جملے جو پیچھے آئے تھے ان کفریہ جملوں کی وجہ سے اس سے وہ نعمت سلب ہو گئی۔ تو یہ یاد رکھنے کے دوبارہ میں اس بات کو دہراتا ہوں، جب انسان کفریہ جملے کہتا ہے، نمبر ایک، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال زیادہ ہے، میری سورس، میرے تعلقات زیادہ ہیں آپ سے، یہ بدترین جملے ہیں جو انسان کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر بنا کر چھوڑتے ہیں۔ اور یہ تو ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس مال رہے گا، کوئی قیامت نہیں آئے گی، اگر آئی بھی تو پھر مجھے آخرت میں بہت کچھ مل جائے گا،
میں تو اس سے بڑا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ متکبرانہ جملے انسان کی نعمتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں۔ ان متکبرانہ جملوں کی وجہ سے اس سے وہ نعمت سلب ہو گئی۔ اس کے بعد وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال دی اور سمجھایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال و دولت یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، ان پر مت اترایا کرو۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے مال دے دیا ہے، کسی کو اللہ پاک نے اولاد دے دی ہے، بیٹے دے دیے، جوان بیٹے دے دیے اللہ پاک نے، اور وہ ہر وقت ان کے پاس حاضر باش رہتے ہیں، تو یہ کوئی تکبر کی چیزیں نہیں ہیں۔ والباقیات الصالحات، ہاں نیک اعمال اللہ کے ہاں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، اس وقت کو مت بھولنا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو چلائے گا اور زمین کو تم دیکھو گے یہ بنجر میدان بن جائے گا، چٹیل میدان۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دجال اس قسم کے فتنے اگر لے کے آ رہا ہے تو تمہارے رب کے پاس اور بڑی طاقتیں ہیں۔ وہ ایک ظاہری فتنہ ہے، وہ دکھنے میں ایسا آ رہا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ تمہارے پروردگار کے پاس جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے۔ اور اس وقت کو مت بھولنا کہ جب تمہارے نامہ عمل سامنے رکھے جائیں گے اور تم یوں کہو گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر قسم کا نامہ عمل یہ درج کر کے لے آیا، کیا ہوا اس کو؟ اس وقت کو مت بھولنا، ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا پروردگار کسی اور پر ظلم نہیں کرے گا، کسی انسان پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، چونکہ یہ سورہ کہف میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کو بھی، قرآن کی حقیقت اور قرآن مجید کے نزول کے مقصد کو بیان کرتی ہے، اس لیے قرآن مجید کے متعلق یہاں آیات ہیں کہ ہم نے قرآن مجید میں قسم قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تو جھگڑالو ہی ہے، جھگڑتا ہی رہتا ہے، لڑائیاں ہی کرتا رہتا ہے، بحث مباحثہ ہی کرتا رہتا ہے، اللہ کے متعلق، رسالت کے متعلق، آخرت کے متعلق ماننے کا جذبہ، ماننے کا مزاج کم ہے، الا ماشاء اللہ، ہاں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے اس کے لیے تو راستے ہدایت کے کھلے ہوئے ہیں، اور جو انبیاء کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے تباہی اور ذلت اور رسوائی کے راستے مقدر بن جاتے ہیں۔ اب تیسرا واقعہ جو یہاں ہمیں ذکر کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کا قصہ۔ اب اس قصے میں حضرت خضر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علم عطا فرمائے تھے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بھیجا ان کے پاس وہ چیزیں سیکھنے کے لیے۔ اور خضر کو جو اللہ پاک نے معلومات دے رکھی تھی وہ تکوینی معلومات ہیں، کہ بسا اوقات کائنات کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تکوینی نظام ہے، اس تکوینی نظام کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھنے میں تمہیں بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے تمہارے لیے بڑی خیریں چھپی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے تمہارے لیے بڑی خیریں چھپی ہوئی تھیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا، میں بہت اختصار کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ 3 باتیں جو ہے وہ بڑی ناگوار گزری، حضرت خضر کے 3 اعمال، 3 کام۔ ایک تو کشتی کے تختوں کو توڑ دیا، کہ انہوں نے ہمیں کشتی پر سوار کیا، احسان کیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ تو بظاہر یہ دیکھنے میں جو بات تھی اعتدال سے بالکل ہٹی ہوئی تھی، اخلاق سے بالکل ہٹی ہوئی بات تھی، کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کی کشتی کو آپ توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا، بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ اس کے سر کو نیچے پتھر پر رکھا، اوپر سے دوسرے پتھر کو مار کے سر کچل دیا۔ تو یہ دیکھنے میں ایک ایسی حرکت اور ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بلا وجہ، کیوں مار رہے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام تو بول پڑے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی سبب کو کیوں مارا آپ نے اس کو؟ کشتی کے معاملے میں بول پڑے، اخرقتھا لتغرق اہلھا، یہ کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا تاکہ کشتی تباہ ہو جائے اور سارے ہم ڈوب جائیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام تشریعی پیغمبر ہیں، ان کے پاس شریعت کا علم ہے، ان کے پاس کتاب ہے، تشریعی پیغمبر جب اپنی معلومات کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق کوئی بھی بات خلاف شرع دیکھتا ہے تو وہ چپ نہیں رہ سکتا، اس کا کام ہے بولنا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ آیا دیوار کا، کہ ایک بستی سے گزر ہوا دونوں کا، اور بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور کھانا نہیں دیا لیکن ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر نے اس کی تعمیر کر دی، ٹھیک کر دی۔ یہ بڑا عجیب کام ہے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان بنانے سے بھی ہمیں انکار کیا ہے، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، ایک دیوار تھی گرنے لگی تھی لیکن حضرت خضر نے اس کو ٹھیک کر دیا،
اس کی مرمت کر دی۔ اب یہ 3 کام ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی سوچ میں بڑے اچھمبے کام تھے، اجنبی کام تھے، یہ کیسے ہو گئے؟ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، تو اس واقعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسانی مشاہدات، انسانی معلومات، انسانی انکشافات میں غلطی آپ کو لگ سکتی ہے۔ انسان اپنی معلومات کی انتہا پر پہنچ گیا ہے، انکشافات کی انتہا پر پہنچ گیا ہے، لیکن اللہ کا علم کچھ اور ہے، اللہ کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے، پس پردہ کوئی اور حقائق ہوتے ہیں، ان کا ادراک ہر شخص کو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کبھی بھی تم اپنے علم کی وجہ سے غلطی مت کر بیٹھنا کہ اپنے علم کے ناز میں آ کر، علم کے غرور میں آ کر حقائق کو ٹھکرا دو۔ غور کیجئے گا، علم کے غرور میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، کہ تمہارے پاس اتنی معلومات ہیں، تم یہ کہو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا؟ یہ اس لیے کہ ہماری عقل تو نہیں مانتی، ہمارا علم تو نہیں مانتا، ہماری سائنس تو اس کو جائز نہیں قرار دیتی، یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو پتہ چلا کہ تمہارے علم کے جو اسباب ہیں اور تمہارے علم کے جو ذرائع ہیں اور تمہارے پاس جو انکشافات ہیں، جو تمہارے پاس معلومات کے ذخیرے ہیں، وہ سب کے سب بہت قلیل ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس لیے انسان کے عمومی اس واقعے سے انسان کے عمومی علم کی نفی کی، بلکہ اس تصور کی جڑ کاٹ دی کہ انسان ہر شے کی کنہا اور حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بس اوقات تم کسی حقیقت تک پہنچے ہو، لیکن تم اس حقیقت تک پہنچنے میں غلطی کر بیٹھے، اس لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو بظاہر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت خضر کے جو اعمال تھے وہ اعتدال سے کس قدر دور تھے، لیکن جب حضرت خضر نے وہ حقائق بیان فرمائے تو ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، حقائق بیان فرمائے۔ بھائی کشتی اس لیے توڑی ہے کہ آگے ایک بادشاہ صحیح سالم کشتی کو غصب کر لیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، تو بتاؤ احسان ہے ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ تو احسان ہوا۔ رہی یہ بات کہ اس بچے کو قتل کیا اس لیے کہ بڑے ہو کے اس نے نافرمان بننا تھا، اور اگر اس کو میں قتل نہ کرتا تو یہ ماں باپ اس کے بہت نیک لوگ تھے، ان کو بھی ورغلا کے گمراہ کر دیتا، کافر بنا دیتا۔ اللہ کی یہ مصلحت ہے، اللہ کے علم تک تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ اور اسی طرح سے جو دیوار سیدھی کی ہے اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ مدفون ہے، اور ان بچوں کا باپ ایک نیک صالح آدمی تھا۔ اللہ پاک نے چاہا کہ ان بچوں کی خزانے کی حفاظت ہو، اور جب یہ بلوغ تک پہنچے تو یہ اپنے خزانے کو نکال لیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ سارے حقائق آئے تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو یہ اس واقعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو معلومات ہیں، آپ کے پاس جو انکشافات ہیں، آپ کے پاس جو جدید ذرائع ہیں علم کے، ان میں کبھی کبھی آپ کو غلطی لگ سکتی ہے۔ اس میں آپ دعوے کلی ہمیشہ کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اس شے کی حقیقت تک جو پہنچے ہیں، تہ تک پہنچے، ہم درست پہنچے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب چوتھا اور آخری جو قصہ ہے وہ قصہ ہے ذوالقرنین کا، اور اس قصے کی بھی بڑی اہم مناسبت ہے فتنہ دجال کے ساتھ۔ ایک مناسبت تو یہ ہے فتنہ دجال کے ساتھ کہ جس طرح سے دجال مسیح پوری دنیا میں گھومے گا، پوری دنیا میں پھرے گا، اس کا اقتدار ہوگا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک نیک صالح انسان ذوالقرنین کا اقتدار بھی تو پوری دنیا میں تھا، تو تم اس کے اقتدار سے، دجال کے اقتدار سے متاثر ہو کر اپنا ایمان چھوڑ بیٹھو گے؟ اقتدار تو پہلے بھی تھا، اور آج کل تو مادی اشیاء کی ترقی ہے، سائنس کا عروج ہے، ٹیکنالوجی کا عروج ہے۔ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق اور شمالاً جنوباً سفر کیے اور پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی؟ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے ذوالقرنین کے قصے سے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 550 سال پہلے کا قصہ ہے۔ ذوالقرنین کے متعلق بہت تفصیل ہے تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں اس بحث میں اس وقت نہیں جاتا۔ ایک نیک صالح انسان تھا، بس اتنی بات۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایک قدرتی تسخیر عطا فرمائی تھی کہ اس تسخیر کی وجہ سے، ایمانی طاقت کی وجہ سے پوری دنیا پر وہ غالب آئے۔ ان کی زندگی میں ایمان باللہ، خوف خدا اور مفتوحہ علاقہ جو ہو جاتا اس علاقے پر رحم کرنا، یہ ان کا خاص وصف تھا۔ اور انسانی خدمات بے لوث تھی، بے لوث وہ انسانی خدمات کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ان الفاظ میں آپ غور کریں۔ پہلا سفر جو ان کا ہوا، پہلا سفر، پہلی تسخیر یہ ایشیا کے مغربی اور شمالی حصے پر ان کی حکومت ہوئی، اور یہاں جہاں یونانی تمدن کا ایک عروج تھا تو وہاں پر اللہ پاک نے ان کو
فتح عطا فرمائی اور وہاں انہوں نے سفر کیا۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ سورج ایک دلدل میں، ایک کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، وہاں تک وہ پہنچے، آگے آبادی نہیں تھی۔ اور پھر ہماری طرف سے ان کو حکم ہوا کہ جو آپ کی بات مانتے ہیں ان کے ساتھ احسان، اور جو نہیں مانتے ان کو کچھ مہلت دے کر اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا نافذ کرو۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا سفر حتی اذا بلغ مطلع الشمس، دوسرا سفر جو ان کا ہوا یہ مشرق کی جانب کا سفر ہوا، جس میں مکران اور بلخ تک کے علاقے تھے، وہ سارے کے سارے علاقے انہوں نے فتح کیے، اور ایک وحشی قوم کے پاس وہ پہنچے، اور وہ وحشی قوم جنگلی لوگ تھے جن کے پاس لباس کی بھی کوئی شے نہ تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور سفر ہوا ان کا، بعض مفسرین نے لکھا ہے شمال کا تھا، اور یہاں قرآن میں اس کی تصریح نہیں ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ دو گھاٹیوں کے بیچ میں پہنچے تو ایک خونخوار قوم، درندہ قوم، وہ کون تھے؟ یاجوج ماجوج، اور یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا، اور ایسا فتنہ پھوٹے گا وہم من کل حدب ینسلون، قرآن کہتا ہے کہ ہر اونچائی سے نچائی کی طرف ایسے بہہ رہے ہوں گے جیسے پانی کا ریلا جا رہا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ بہہ رہے ہوں گے۔ تو وہ یاجوج ماجوج جہاں آباد تھے اور وہ جنگلوں میں اور پہاڑیوں میں آباد تھے، وہاں سے اترتے آبادیوں میں اور لوٹ مار مچاتے اور قتل و غارت کرتے، تو وہاں کے آبادی والوں نے کہا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی سد، کوئی دیوار ڈالیے۔ چنانچہ انہوں نے دیوار قائم کی۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں یہ اقتدار عطا فرمایا، بے لوث انسانوں کی خدمت کا جذبہ تھا، اور بلا ٹیکس انہوں نے عوام کی خدمت کی، بلا ٹیکس۔ اس لیے کہ قوم نے جب کہا فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، ہم آپ کے لیے کچھ ٹیکس چندہ جمع کرتے ہیں، ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں ان کی قتل و غارت سے ہمیں بچانے کے لیے آپ ہمارے درمیان میں کوئی دیوار ڈال دیجیے۔ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي، جو میرے پروردگار نے مجھے دیا وہ کافی ہے۔ تو ایک فاتح حکمران، ایک مسلمان حکمران کی زبان سے یہ لفظ آتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے رب نے دیا ہے۔ یہ قارون والے جملے نہیں ہیں، یہ فرعون والے جملے نہیں ہیں کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے۔ جو اقتدار ملا ہے اس اقتدار کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھے بہت مال دیا ہوا ہے، مجھے مالی قوت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ افرادی قوت کی ضرورت ہے، یہ تم لیاؤ میں کرتا ہوں۔ چنانچہ افرادی قوت حاصل کی اور امن فراہم کیا ان کو۔ تو امن کا فراہم کرنا بغیر کسی معاوضے کے حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ امن کا فراہم کرنا اور قتل و غارت سے بچانا اور امن کا فراہم کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ یاجوج ماجوج کو پہاڑوں کے اندر بند کر کے سامنے ایک دیوار ڈال دی، اور قرآن اس دیوار کا نقشہ جو کھینچتا ہے آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، فرمایا کہ آتونی کہنے لگا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کے آؤ اور لوہے کے بڑے بڑے تختے لے کے آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، اب ایک لوہے کا ٹکڑا، ایک لوہے کا تختہ، ایک لکڑی کا تختہ، ایک لوہے کا تختہ، ایک لکڑی کا تختہ رکھا، اور پھر کہا انفخوا، اب آگ جلاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں آگ جلانے کے لیے کوئی مشینری ان کے پاس تو تھی؟ اتنی بڑی آگ، وہ انفخوا کا معنی ہے پھونکو، جلاؤ آگ، تو آگ ظاہر ہے وہ منہ سے تو نہیں پھونکی جائے گی، دھونکو آگ، جلانے کے کوئی اسباب ہوئے ہوں گے۔ اور جب وہ آگ اتنی جلی کہ وہ بیچ میں سے لکڑیاں جلیں اور تختے جو لوہے کے تھے وہ پگھل کر یک جان ہو گئے، مل گئے، لوہا مل گیا، تو اس کے بعد آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب تانبا لے اوپر سے تانبا ڈالوں گا۔ ظاہر ہے اتنا حرارت والا لوہا اور اس سے زیادہ حرارت والا تانبا اس کے اوپر کیسے ڈالا گیا؟ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی نا، ان کے پاس کوئی اسباب تھے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دجالی فتنوں سے تم متاثر نہ ہونا، یہ صدیوں پہلے ایسا بھی ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو بھی ایسا اقتدار اور طاقت عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے۔ تو بہرحال اس واقعے سے بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو اللہ پاک اقتدار عطا کرے، کسی کو اللہ پاک سلطنت دے، تو اس اقتدار کے ذریعے سے اپنی عوام پر، اپنی رعایا پر رحم کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور ان کی کفالت کرنے کی کوشش کرے، مفتوحہ علاقوں پر رحم کرے، ظلم اور زیادتیاں نہ کرے، ان کو امن و امان فراہم کرے۔ تو اس طرح سے سورۃ الکہف کے اندر یہ 4 قصے بیان ہوئے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الکہف کا جو موضوع ہے وہ مادیت
اور ایمان کے درمیان میں معرکہ اور کشمکش ہے۔ اس اگر موضوع کو آپ سمجھیں گے تو پھر ان واقعات کی اس موضوع کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے، اور جب ان واقعات کی اس موضوع کے ساتھ گہری مناسبت ہے تو پھر اس سورہ مبارکہ کی اس فتنہ دجال کے ساتھ مناسبت ہے۔ تو ایک درخواست یہ کروں گا کہ روزانہ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10 آیات ابتدا کی، 10 آیات آخر کی، یا کم از کم 3 آیات ابتدا کی اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اور جمعے کے دن سورۃ الکہف کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دجال اکبر جب آئے گا تو فتنے آئیں گے، نہیں، اس سے پہلے یہ سارے فتنے ہیں، اور اس سے پہلے، اس کی آمد سے پہلے کتنے دجال آ چکے اور کتنے دجال اور آئیں گے۔ اور دجال کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فریب اور دھوکہ کرنا، ملمع سازی کرنا، حقیقت کچھ اور ہے، چیز کچھ اور ہے، چیزوں کے نام بدل کر حرام کو حلال کا نام دے کر اس کو استعمال کرنا، اور کسی حلال کو حرام کا نام دے کر اس کی حقیقت کو بدل دینا، چیزوں کی حقائق کو بدلنا، یہی دجالی فتنے ہیں سارے۔ ان فتنوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتہ اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔